اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ الخامس المفسرۃ لعامل الاسم المشتغل عن نحو زیدن ضربتہ او ضربت اخاہ او امرن و اخاہ او امرن اخاہ اذا قدرت الاخ بیانا فان قدرتہ بدلا لم یسع نصب الاسم علی الاشتغال ولا رفعہ علی الابتداء وکذا لو عطفت بغیر الواو۔ توجہ فرمائی عزیزو، بحث ہماری ان اشیاء کے بارے میں چل رہی تھی جو رابط کی محتاج ہیں۔ وہ اشیاء جو رابط کی محتاج ہیں 11 چیزیں تھیں۔ آج ہم ان 11 میں سے 5ویں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ جملہ مفسرہ، جملہ مفسرہ جو عامل اسم مشتغل عن کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، جملہ مفسرہ جو عامل اسم مشتغل عن کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، اس جملہ مفسرہ کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ رابط کے طور پر اس جملہ مفسرہ کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ وہ اشیاء جو رابط کی محتاج ہیں ان میں سے 5ویں جملہ مفسرہ ہوا۔ جملہ مفسرہ کس کا؟ عامل اسم مشتغل عن۔ وہ باب اشتغال میں جو پہلے اسم آتا ہے اس کو مشتغل عن نہیں کہتے تھے، اس کا جو عامل ہے اس کی تفسیر کرنے والا جملہ، جملہ مفسرہ جو عامل اسم مشتغل عن کی تفسیر کرتا ہے، اس جملہ مفسرہ میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ، ضربتہ یہ جملہ مفسرہ ہے اسم مشتغل عن، یعنی زید جو اسم ہے اور اس کو مشتغل عن کہتے ہیں چونکہ ضربتہ نے اس سے منہ موڑا ہے، اور زیدن کے جو عامل ہے جو زید کو نسب دے رہا ہے، اس عامل کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ یہ ضربتہ مذکور، پچھلی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہو، ہدایہ میں بھی، باقی مبادی وغیرہ میں بھی۔ زیدن ضربتہ، یہ ضربتہ مذکور جو ضربتہ معذوف ہے، زیدن کو نسب دینے والا عامل، عامل جو زید کو نسب دیتا ہے اس کی تفسیر کرنے والا جو ضربتہ ہے، اس کے اندر دیکھو ضمیر ہے ضربتہ۔ آج ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جملہ مفسرہ جو عامل اسم مشتغل عن کی تفسیر کرتا ہے، اس جملہ مفسرہ میں ضمیر ہوتی ہے، وہ جملہ ضمیر کا محتاج ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جیسے جناب دیکھو زیدن ضربتہ، ضربتہ میں ضمیر ہے۔ دوسری مثال زیدن ضربت اخاہ، زیدن ضربت اخاہ، ٹھیک ہے، ضربت میں ضمیر نہیں ہے لیکن اخا جو ضربت کا مفعول ہے اس کے اندر آگے ضمیر ہے، یہ بھی کافی ہے رابطے کے طور پر۔ یا اگلی مثال لو زیدن ضربت امرن و اخاہ، ضربت امرن میں ضمیر نہیں ہے، و اخاہ وہ جو معطوف ہے اخا اس کے اندر ضمیر ہے، یہی کافی ہے۔ زیدن ضربت امرن و اخاہ یہ بھی کافی ہے۔ جملہ مفسرہ کے اندر ضمیر ہے، جملہ مفسرہ جو ضربت امرن و اخاہ ہے، اخاہ میں تو ہے نا، یہی کافی ہے۔ اچھا ایک مثال اور بنائیں،
ज़ैदन ज़राबतो अमरन अखाहो, अलबत्ता जब कहोगे ना ज़ैदन ज़राबतो अमरन अखाहो, ये उस सूरत में ये ठीक है और जुमला मुफस्सिरा के अंदर ज़मीर मानी जाएगी है राबते के तौर पर, जब हम लोग अख को क्या कहें कि ये बयान है। जब ये जो अख है इसको बयान समझेंगे तो फिर इसके अंदर ज़मीर है, चूँकि तमाम कलाम फिर एक जुमला है। अगर हम लोग ये जो अखाहो है अगर इसको बदल माने, अगर अखाहो बदल हो, बयान न लें, बदल हो, तो फिर कलाम जो है ना दो जुमले में उसको कहा जाएगा कि दो जुमले हो रहे हैं, कलाम दो जुमला बन जाएगी। क्योंकि जो बदल मानोगे ना अखा को फिर आमिल का पीछे तकरार होता है, तो गोया कि वो दो जुमले बन गए हैं। इस सूरत में जब दो जुमले बन जाएंगे, अखा को बदल बनाएंगे, तो इस सूरत में पीछे ना नस्ब ठीक है इसमें मुकद्दम में इश्तिगाल की बिना पर, ना रफ़ा ठीक है इब्तिदाइयत की बिना पर, ठीक है। चूँकि जुमला मुफस्सिरा के अंदर ज़मीर नहीं है, ठीक है, बल्कि तकदीर में ये दो जुमले बनेंगे बदल की बिना पर, ज़ैदन ज़राबतो अमरन, फिर एक ज़ैदन ज़राबतो अखाओ, दो जुमले हैं तकदीर में। तवज्जो फरमाइए आपने। ये पांचवा मौरिद के जुमला मुफस्सिरा किसकी तफसीर करने वाला, आमिल इसमें मुश्तगल नान की तफसीर करने वाले के अंदर ज़मीर होती है और ये जुमला मुफस्सिरा ज़मीर का मोहताज होता है, जैसा कि मिसाल आप भाइयों की खिदमत में दी है। ज़ैदन ज़राबतहू, ज़ैद इसमें मुश्तगल अन है। अब ज़ैद को जो नसब देने वाला आमिल है उसकी तफसीर करने वाला जुमला कौन है, ज़राबतहू, इसके अंदर ज़मीर है, ठीक है। या जनाब ये कहा है कि ज़ैदन, ज़ैदन को साथ रखना, ज़ैदन ज़राबतो अखाहो, अब अखाहो वाली ज़मीर है। ज़ैदन ज़राबतो अमरन व अखाहो, फिर भी ठीक, ज़ैदन ज़राबतो अमरन अखाहो, जब अखा को बयान बाने फिर भी ये काफ़ी है, जुमला मुफस्सिरा में ज़मीर पाई जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, और ये भी ज़रूरी है कि ये जो अत्फ करे ना, अत्फ, ये जो मिसाल में हमने किया है ज़ैदन ज़राबतो अमरन व अखाहो, ये जो अत्फ करके किया है, ये अत्फ भी वाव के ज़रिए अगर होगा तो फिर शायद मिसाल बनेगी, जुमला मुफस्सिरा फिर कहलाएगा और ये आमिल की तफसीर करेगा जब ये अत्फ वाव के साथ हो, ठीक है या नहीं। चूँकि वाव है जो जमा करती है, अगर गैर वाव से अत्फ हो यानी फा सुम्मा, तो फिर ये शायद मिसाल नहीं बनेगी। अत्फ वाव के ज़रिए जनाब अली होना चाहिए, ठीक है ना, चूँकि वाव जमा के लिए, न फा और सुम्मा के ज़रिए, फ़ा और सुम्मा नहीं बल्कि अत्फ जो है वो वाव के ज़रिए से होना चाहिए, चूँकि वाव बराए जम के तौर पर आ रही है। एक और मिसाल देता हूँ कुरान से आपकी खिदमत में, सल बनी इसराइला कम आतैनाहुम मिन आयतिन, सल बनी इसराइला कम आतैनाहुम मिन आयातिन। तवज्जो फरमा रहे हैं, यहाँ जो है ये जो मिन है आया के अंदर, या ये ज़ायदा है या मिन मिन बयानिया है। मिन आयतिन के अंदर मिन या ज़ायदा है या बयानिया है। अगर ये लें कि ये ज़ायदा है, अगर मिन को कहें कि मिन मिन ज़ायदा है, तो ये कम आतैना मिन आयतिन, शायद मिसाल मद्देनज़र इसी पे रखना है, कम आतैना मिन आयतिन,
मैंने अर्ज किया या ज़ैदा है या बयानिया है। अगर ये ज़ैदा हो तो कम या मुबतदा है और जुमला आतैनाहुम ये हो जाएगा खबर, कम मुबतदा आतैनाहुम खबर, और जो राबिता होगा जुमला खबरिया में वो हम है, वो हम राबते के तौर पर होगी। या क्या कहोगे, ये जो है जनाब कम ये मफूल है, मफूल आतैना मुकद्दर का बाब इश्तिगाल बना रही हैं। कम मफूल है आतैना मुकद्दर का, और वो आतैना है कहाँ, कम के बाद है। चूंकि कम सदारत तलब है, कम के बाद उसको हम को रख रहे हैं। उस आमिल आतैना जो कम को नसब दे रहा है, कम सदारत तलब होने की वजह से वो कम के बाद है। कम आतैना, आतैना हम, ठीक हो गई बात अगर जान। ये फिर बन जाएगा बाबे इश्तिगाल में से कि कम जो है ये मफूल है किसका जनाब, आतैना मुकद्दर का, ठीक है। और वो आतैना है अलबत्ता कम के बाद, कम के सदारत की वजह से, और बाद वाला आतैना उसकी तफसीर कर रहा है। ठीक हो गया, बाब इश्तिगाल में से आ गया। अगर इस मेन को, अभी जो बात कर रहा था मेन मैंने ज़्यादा बनाया है, अगर मेन को बयानिया फ़र्ज करें कि मेन बयान है, कम को बयान कर रहा है, मेन बयानिया हैं, ठीक है। अगर मेन को बयानिया मानेंगे तो फिर पहले वाली जो दो वजह हैं उनमें से कोई भी जायज़ नहीं है। मेन को बयानिया लोगे ना कि मेन बयान कर रहा है कम को, तो फिर पहले वाली दो वजह जायज़ नहीं हैं। ना रफ़ ए कम सही है बिनाबर इब्तिदा, कहीं कम मुबतदा है और मरफू है, ना वो सही है, ना रफ़ ए कम सही है बिनाबर इब्तिदा, और ना नस्ब जायज़ है बिनाबर इश्तिगाल। चूँकि इस सूरत में जुमला बाद जो ज़मीर राजिब कम नहीं है, बाद वाले जुमले में ज़मीर नहीं है जो कम की तरफ पलटे। नहीं क्लियर कर पा रहा भला। मेन को इस आयत में या ज़ायदा बना रहे हैं या मेन को बयानिया बना रहे हैं। अगर मेन को मेन ज़ायदा लें तो फिर कम को बनाएंगे, कम आतैनाहुम मिन अय्याम, कम मुबतदा है और आतैनाहुम खबर है, इसके अंदर ज़मीर है उम की जो पीछे कम की तरफ पलट रही है। या ये तरकीब करेंगे कि कम मफूल है आतैना मुकद्दर का, अलबत्ता वो आतैना कम के बाद है जिसकी आतैना मज़कूर तफसीर कर रहा है, जिस फ़ेल माज़ूफ़ की ये फ़ेल तफसीर कर रहा है। ठीक हो गई बात। लेकिन तवज्जो फरमाओ, अगर मेन को बयानिया लिया ज़्यादा ना लिया, ठीक है ये नहीं, तो फिर कम की ये जो दो वजह बयान की हैं कि कम मुबतदा है या कम मंसूब है मफ़ऊल है इश्तिगाल की बिना पर, ये दोनों ठीक नहीं होगी। अगर मेन को बयानिया लिया तो फिर ये दोनों वजह ठीक नहीं है। कौन सी दो वजह, ना रफ़ ए कम सही है मुबतदा होने की बिना पर, ना नस्ब जायज़ है कम पर इश्तिगाल की बिना पर। क्यों? चूँकि जो जुमला है बाद में उसमें ज़मीर नहीं है जो कम की तरफ पलटे, ज़मीर नहीं है जो कम की तरफ पलटे, लिहाजा ये दोनों वजह ठीक नहीं हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो फिर कहते हैं कि अलबत्ता जनाब ज़मख़शरी ने इजाज़त दी है कि ये जो कम है ये ख़बरिया भी ठीक है और इस्तिफ़ामी होना भी ठीक है। ये कम आतैना में जो कम है ये इस्तिफ़ामिया भी हो सकता है, ख़बरिया भी हो सकता है। जनाब ज़मख़शरी ने इजाज़त दी है। ठीक है, ज़मख़शरी कहता है कम ख़बरिया भी हो सकता है, इस्तिफ़ामिया भी हो सकता है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं नहवियों ने
یہ ذکر نہیں کیا کہ کم خبریہ جو ہے یہ بھی عامل کو تعلیق کرتا ہے۔ کم استفہامیہ تو عامل کو تعلیق کرتا ہے، لیکن کم خبریہ عامل کو معلق نہیں کرتا ہے، یعنی سال جو ہے اس کو تعلیق کرنے والا کم استفہامیہ ہے، کم خبریہ نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں نحویوں نے کم خبریہ کو ذکر نہیں کیا کہ یہ بھی عامل کو معلق کرتا ہے، کم خبریہ بھی۔ ایک بات، بعض نے من کے زائدہ ہونے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا من زائدہ ہے۔ مصنف فرماتے ہیں بھائیو یہ جو من زائدہ ہوتا ہے یہ حل استفہامیہ کے بعد خاص طور پر زائدہ ہوتا ہے۔ جب وضع بعضهم زیادہ تو من، بعض نے من کے زائدہ ہونے کی اجازت دی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ اس کا زائدہ ہونا حل استفہامیہ کے بعد ہے، حل استفہامیہ کے بعد ہوتا ہے خاص طور پر، یہاں تو اس طرح نہیں ہے۔ پھر مصنف فرماتے ہیں ہاں جو بعض ہیں انہوں نے من زائدہ کو تجوید کیا ہے، من کا زائدہ ہونا ٹھیک ہے ان کے قول کی بنا پر جو کہتے ہیں کلام کا غیر موجب ہونا شرط نہیں ہے۔ من زائدہ ہونے کے لیے کلام کا غیر موجب ہونا شرط نہیں ہے مطلقاً، چاہے باب تمیز ہو یا غیر تمیز ہو۔ مصنف فرماتے ہیں بعض نے تجوید کیا ہے کہ من زائدہ جو ہے وہ جناب عالی کلام غیر موجب میں، کلام غیر موجب میں من کا زائدہ ہونا شرط نہیں ہے مطلقاً، چاہے وہ باب تمیز ہو یا غیر تمیز ہو۔ بعض نے اجازت دی ہے کہ من کا زائدہ ہونا کلام غیر موجب میں ٹھیک ہے شرط نہیں ہے، بلکہ کلام موجب بھی ہو تو ٹھیک ہے، یعنی مصنف فرماتے ہیں بعض نے من کے زائدہ ہونے کو اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کلام موجب بھی ہو سکتی ہے، کلام کا غیر موجب ہونا شرط نہیں ہے، یا اس صورت میں یا جو کہتے ہیں غیر موجب شرط ہے غیر باب تمیز میں، باب تمیز میں شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات، یہاں تک توجہ فرمائیے، پڑھ لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الخامس المفسرۃ لعامل الاسم المشتغل عن، جملہ مفسرہ جو عامل اسم مشتغل عن کی تفسیر کرتا ہے۔ نحو زیدن ضربتہ، ٹھیک ہو گئی بات، تو وہ جملہ مفسرہ ضربتہ ہے، اس میں ضمیر ہے، او ضربتہ اخا پیچھے ملاؤ، زیدن ضربتہ، زیدن ضربتہ اخاہو، یہاں بھی اخاہو میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے یہ کافی ہے۔ تیسری زیدن ضربتہ امرن واخاہو، یہ بھی ضربتہ امرن واخاہو جملہ مفسرہ ہے، اخاہو میں ضمیر ہے۔ زیدن ضربتہ امرن اخاہو بھی جملہ مفسرہ ہے، ضربتہ امرن اخاہو اور اس میں ضمیر ہے، البتہ شرط ہے کہ یہ جو اخا ہم لے رہے ہیں اذا قدرت الاخ بیانا، جب اخ کو بیان سمجھیں تو پھر جملے میں رابطہ ہے، کیونکہ سارا کلام ایک جملہ ہے، لیکن اگر اخا کو بدل بنائیں گے تو بدل کی صورت میں عامل کا تکرار ہوتا ہے، پھر یہ محل شاہد نہیں بنے گا۔ فَإِن قَدَّرْتَهُ بَدَلًا لَمْ يَسِعْ نصب الاسم علی الاشتغال ولا رفع علی الابتداء۔ فَإِن قَدَّرْتَهُ، اگر آپ اخاہو کو بدل فرض کریں گے، لم یسع نصب الاسم علی الاشتغال، تو اسم مقدم پر نصب دینا اشتغال کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ ان قدرتہ بدلاً، اگر آپ فرض کریں گے اخا کو بدل، لم یسع نصب الاسم علی الاشتغال، اسم یعنی اسم مقدم کو نصب دینا اشتغال کی بنا پر صحیح نہیں ہے، ولا رفعہ، اور اسم مقدم کو رفع دینا بھی صحیح نہیں ہے، علی الابتداء ابتداء کی بنا پر۔
وَقَذَا لَوْ أَتَفْتَ بِغَيْرِ الْواو، اور اسی طرح اگر آپ عطف کریں گے بغیر وا کے پھر بھی شاید مثال نہیں بن سکے گا، یعنی اگر آپ عطف کریں گے بغیر وا کے یعنی فا ثم کے پھر بھی شاید مثال نہیں بنے گی۔ وَقَوْلُهُ سَلْ بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیاتن، شاید جو آپ نے غور کرنا ہے شاید مثال پہ کم آتیناہم من آیاتن پہ توجہ رہے۔ ان قدرت من زائدتن فکم مبتدا او مفعول لآتینا مقدر بعدہ، ان قدرت من اگر آپ فرض کریں گے من زائدہ ہے، من آیت میں من زائدہ ہے، فکم مبتدا تو کم مبتدا ہے، او مفعول لاتینا مقدر یا کم مفعول ہے اتینا مقدر کا، جو اتینا کہاں ہے؟ بعدہ، کم کے بعد ہے۔ کیوں بھلا کم کے بعد لے رہے ہیں؟ چونکہ کم صدارت طلب ہے۔ وَإِن قَدَّرْتَهَا بَيَانًا لِكَمْ لَمْ يَجُزْ وَاحِدٌ مِنَ الْوَجْهَيْنِ، ان قدرتها اگر من کو آپ فرض کریں گے بیانیہ کہ من بیانیہ ہیں، کم کو بیان کر رہا ہے، ان قدرتها بیانا لکم اگر من کو آپ فرض کریں گے کہ بیان کر رہا ہے کم کو، لم یجوز واحد من الوجہین تو دو وجہوں میں سے کوئی ایک بھی جائز نہیں ہے، لم یجوز جائز نہیں ہے، واحد من الوجہین دو وجہوں میں سے کوئی ایک بھی جائز نہیں ہے، نہ رفع صحیح ہے ابتدا کی بنا پر، نہ نصب صحیح ہے اشتغال کی بنا پر۔ کیوں لعدم راجحین اذن الی الکم، چونکہ راجح جو ہے کم کی طرف نہیں ہے، لعدم راجح وہ ضمیر وغیرہ جو ہے اس صورت میں کم کی طرف پلٹنے والی نہیں ہے، راجح نہیں ہے اس صورت میں کم کی طرف۔ وَإِنَّمَا هِيَ مَفْعُولٌ ثَانٍ مقدم، تو یہ کم جو ہے یا تینا کا بنے گا دوسرا مفعول، انما ہی مفعول ثان مقدم ہے جو کہ مقدم ہے۔ وجوز الزمخشری فی کم الخبریۃ والاستفہامیۃ، زمخشری نے کم خبریہ اور استفہامیہ کو جائز قرار دیا ہے کہ یہ کم خبریہ بھی ہو سکتا ہے استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے۔ وجوز الزمخشری فی کم الخبریۃ والاستفہامیہ، زمخشری نے کم کو خبریہ اور استفہامیہ ہونا جو ہے جائز قرار دیا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّحْوِيُّونَ أَنَّ كَمْ الْخَبْرِيَّاتِ تَعَلُّقُ الْعَامِلِ عَنِ الْعَمَلِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مصنف فرماتے ہیں نحویوں نے ذکر نہیں کیا کہ کم خبریہ جو ہے وہ عامل کو عمل سے معلق کرتا ہے، استفہامیہ کرتا ہے خبریہ نہیں کرتا، آپ خبریہ کیسے لے رہے ہو؟ وَلَمْ يَذْكُرْ النَّحْوِيُّونَ أَنَّ كَمْ الْخَبْرِيَّةَ تَعَلُّقُ الْعَامِلِ عَنِ الْعَمَلِ، نحویوں نے ذکر نہیں کیا کہ کم خبریہ عامل کو عمل سے معلق کر دیتا ہے، کم خبریہ بھی عامل کو عمل سے روکتا ہے۔ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ زِيَادَةَ مِنْ كَمَا قَدَّمْنَا، بعض نے من کے زیادہ ہونے کو جوزہ تجویز کیا ہے، بعض نے من کے زیادہ ہونے کی اجازت دی ہے، کما قدمنا جیسا کہ ہم نے مقدم کیا کہ من جو تھا وہ کیا تھا جناب؟ زیادہ تھا۔ وَإِنَّمَا تُزَادُ بَعْدَ الْاِسْتِفْهَامِ بِحَلْ خَاصَّةً، مصنف فرماتے ہیں انما تزاد بعد الاستفہام بحل خاصتاً، یہ من زیادہ ہوتا ہے استفہام بے حل کے بعد، خاص طور پر استفہام بے حل کے بعد یہ زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر۔ وَقَدْ يَكُونُ تَجْوِيزُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ كَوْنُ الْكَلَامِ غَيْرَ مُوجِبٍ مُطْلَقًا أَوْ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَشْتَرِطُ فِي غَيْرِ بَابِ التَّمْيِيزِ، یہاں وقد یکون مصنف فرماتے ہیں قد یکون تجویز ذالک، بعض نے من زیدہ کو تجویز کیا ہے علی قول من لا یشترط کون الکلام غیر موجب مطلقا، ان کے قول کی بنا پر جو کلام غیر موجب ہونے کو شرط نہیں سمجھتے ہیں۔ وقد یکون تجویز ذالک ہو، بعض نے تجویز کیا من کے زیدہ ہونے کو کیا علی قول من لا یشترط کون الکلام غیر موجب مطلقاً، کلام کا غیر موجب ہونا مطلقاً چاہے باب تمیز یا غیر تمیز میں شرط نہیں ہے۔
زائدہ ہونے کے لیے کلام کا غیر موجب ہونا شرط نہیں ہے۔ اولا قول من یشترط فی غیر باب تمیز، یا اس قول کی بنا پر ہے جو کہتے ہیں کلام غیر موجب ہونا شرط ہے غیر باب تمیز میں، غیر باب تمیز میں زائدہ ہونے کے لیے کلام کا غیر موجب ہونا شرط ہے۔ وَيَرَى أَنَّا فِي رَتْلُ مِنْ زَيْتٍ زَائِدَةٌ لَا مُبَيِّنَةٌ لِلْجِنْس، یرا دیکھا ہے، معتقد ہے کہ انہا یہ جو ہے من فی رتل من زیتن میں زائدہ ہے، لا مبینۃ للجنس، مبین جنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ السادس والسابع، توجہ فرمائیے، چھٹا اور ساتواں مورد جن کو رابط کی ضرورت ہوتی ہے، الاشیاء التی تحتاج الی الرابط تھی نا، ان میں چھٹا اور ساتواں کیا ہے جی؟ بدل البعض والاشتمال، بدل البعض اور بدل اشتمال، اس کو ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے، ضمیر یا ملفوظ ہوتی ہے یا مقدر ہوتی ہے۔ بدل بعض اور بدل اشتمال جو ہے اس کو کیا آیا جان؟ رابطے کے لیے ضمیر کی ضرورت ہے، اور وہ ضمیر یا ملفوظ ہے یا مقدر ہوتی ہے، جیسے سما امو اوس و سمو کثیر منہم، کثیر منہم، امو سمو کے لیے بدل بعض ہے، اور اس کے اندر دیکھو ضمیر ہے منہم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، قتال فی بدل اشتمال ہے شہر حرام سے، یہ بدل اشتمال ہے، اور اس کے اندر دیکھو ضمیر ہے، فیہ کی ضمیر ہے، یا وہ ضمیر جو ہوگی نا وہ مقدر ہوتی ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ٹھیک ہے، من استطاع الیہ سبیلا، من استطاع بدل بعض ہے نا سے، اور اس کے اندر جو ہے ضمیر مقدر ہے، اے منہم، من استطاع الیہ سبیلا منہم، ضمیر مقدر ہے۔ یہ اگلی آیت، قتل اصحاب الاخدود النار، اصل میں النار فی ہے، یہ ہے جناب، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ الف لام جو ہے وہ ضمیر کا نائب ہے، النار کے اوپر جو الف لام ہے وہ جانشین ضمیر ہے، یعنی نار ہی، یعنی نار ہی ہے جناب علی۔ توجہ، السادس والسابع بدل البعض والاشتمال، چھٹا اور ساتواں بدل بعض اور بدل اشتمال ہے، ولا یربطہما الا الضمیر ملفوظا، ولا یربطہما، بدل بعض اور بدل اشتمال کو رابط نہیں دیتا الا الضمیر ملفوظا، سوائے ضمیر کے جو ملفوظ ہوتی ہے، نہ وہ سما امو و سمو کثیر منہم، کثیر منہم یہ بدل بعض ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، فیہ قتال، فیہ بدل استعمال ہے کس کا؟ شہر حرام کا، شہر حرام کا، یہ کیا آئے گا جان؟ بدل اشتمال ہے، اور اس کے اندر دیکھ رہے ہو ضمیر ہے، او مقدرن، یا ضمیر مقدر ہوتی ہے نا، وہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یا من استطاع بدل بعض ہے، ناس سے تو آگے ضمیر ہے، اے منہم ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ وہ قتل اصحاب الاخدود النار، اے فی ہے، یعنی النار فی ہے، وہ ضمیر بدل استعمال النار ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے آگے ضمیر ہے فی ہے۔ وکیلا ان ال خلف عن الضمیر، اے نار ہی، اور کہا گیا ہے کہ ال جانشین ضمیر ہے، کیلا کہا گیا ہے کہ جو نار کے اوپر ہے نا الف لام، یہ جانشین ضمیر ہے، ان ال خلف عن الضمیر، ال جانشین ضمیر کا، اے نار ہی۔ تنبیہن، انما لم یحتج یدلو، میں کیا کہہ رہا ہوں، انما لم یحتج بدل الکل الی رابط
لأنه نفس المبدل من فی المعنی، بدل الکل جو ہے نا یہ رابط کا محتاج نہیں ہے چونکہ یہ خود مبدل من ہے معنی میں، بدل الکل وہی مبدل من ہے معنی میں، بدل الکل رابط کا محتاج نہیں ہے چونکہ یہ بدل الکل وہی مبدل من ہے، اس کو رابط کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں جملہ جب خود نفس سے مبتدا ہو تو اس کو بھی رابط کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جملہ جب نفس سے مبتدا ہو تو رابط کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ تنبیہ، انما لم یحتج بدل الکل الی رابط، انما لم یحتج بدل الکل الی رابط، بدل الکل رابط کا محتاج نہیں ہے، لأنہ نفس المبدل من، اس لیے کہ یہ بدل الکل نفس مبدل من ہے، فی المعنی معنی میں یہ وہی مبدل من ہے، کما ان الجملۃ التی ہی نفس المبتدا لا تحتاج الی رابط لذالک، کما ان الجملۃ التی ہی نفس المبتدا، جس طرح جملہ التی ہے یہ نفس المبتدا جو نفس مبتدا ہے، لا تحتاج الی رابط، وہ جملہ رابط کا محتاج نہیں ہوتا، لذالک اسی خاطر چونکہ نفس مبتدا ہے، جملہ وہی نفس عین مبتدا ہے، اس لیے رابط کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔